الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں محترم بزرگوں اور دوستوں، جو پیچھے والے ہیں وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، اگلی صفوں کو پھل کر لیں. ہر جمعے کے دن ہر بیان میں اسی بات کو میں کہتا ہوں، شاید آپ بھول جاتے ہیں لیکن میرے یاد رہتی ہے. جو پیچھے والے ہیں وہ آگے آ جائیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں آنے کو قبول فرمائیں. آمین بھی کہہ سکتے ہو سکتا ہے کسی کی آمین قبول ہو جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو قبول کیا ہے آمین کی وجہ سے، ایک انسان کی قبولیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے آگے بہت ساری پیڑھی جو چلتی ہیں ان میں سے کون کامیاب ہو جائے. جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے. امام بخاری صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی بخاری شریف، اور ایسی کتاب ہے قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ مشہور کتابوں مانی جاتی ہے. آپ بھی زیادہ مانتے ہیں اس کو، ہم بھی مانتے ہیں. بخاری شریف ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا کے مولوی مفتی بغیر بخاری شریف کو پڑھے مولوی مفتی نہیں بن سکتے. امام محمد جن کو امام بخاری کہا جاتا ہے، ان کے ابو کا نام اسماعیل، ان کے دادا کا نام ابراہیم اور پردادا کا نام مغیرہ، اور اوپر کو چلیں گے تو دربسبہ. یہ پربسبہ یہودی تھے، مجوسی تھے، آتش باز تھے، بت پرست تھے، یعنی مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے. ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، مغیرہ نام کے پیدا ہوئے بیٹے. حضرت مغیرہ اسلام قبول کیا. ایک بخارا نام کے حکیم جی تھے، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اس بات پر کیا تھا، وہ تفسیر میں زیادہ لمبی ڈیٹیل ہو جائے گی. انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے یہاں ایک بیٹے پیدا ہوئے ابراہیم. ابراہیم کے یہاں حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اسماعیل کے یہاں امام محمد یعنی بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ قبول کیا، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مولوی مفتی ہیں بغیر ان کی بخاری پڑھے نئی مولوی مفتی نہیں بن سکتے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قبول کر سکتا ہے. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی کو بھی اسلام دے سکتا ہے، آپ کی وجہ سے بھی دے سکتا ہے. لیکن یہاں تو صرف آمین کہنے کا مسئلہ چل رہا تھا. آمین کہو گے ہو سکتا ہے زیادہ قبول ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اپنا دین اسے دے دیتا ہے. اب دین کے دینے کا ذریعہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. انسانی دعوت بھی ہو سکتی ہے، جناتی دعوت بھی ہو سکتا ہے، کسی جانور کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ دین دے سکتا ہے. کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جس طرح چاہے دین دے سکتا ہے. لیکن ہمارا بھی تو کچھ ذریعہ بننا چاہیے، آپ کا بھی کچھ ذریعہ بننا چاہیے. اب آپ یہ بھی کہو گے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اللہ کی مرضی دے سکتا ہے. بات بالکل صحیح ہے، دے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے؟ اسی لیے تو بھیجا ہے کہ دین کو پھیلائیے. لیکن ہمارا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر غیر مسلم ہماری طرف تو کیا ہے اور ہماری طرف سے بھاگ رہے ہیں. بلکہ ایک لیڈیز نے اسلام قبول کیا تھا، اس نے ایک بات کہی اسلام قبول کرنے کے بعد کہ میں غالباً اب سے 10 سال پہلے اسلام قبول کر لیتی، لیکن مسلمانوں کے حالات دیکھ کر اسلام قبول نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے 10 سال گزار دی. اب اس سے معلوم کہ مسلمانوں کے اندر ایسا کیا دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے بتایا جب میں اسلام کی کتابیں پڑھتی، قرآن پڑھتی اور دیگر کتابیں پڑھتی تو میرے ذہن کے اندر آتا اسلام سب سے بہتر ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سب سے بہتر اسلام ہے، میں اسلام قبول کر لوں. لیکن باہر گھومتی، باہر دیکھتی تو اسلام کے ماننے والے کیا کرتے، ان کے اعمال خراب تھے، اس لیے میں اسلام قبول نہیں کرتی. اس لیے 10 سال میں نے گزار چکے. یعنی اسلام کے اندر لکھا چوری نہیں کرنی، مسلمان سب سے زیادہ چوری کر رہا ہے. اسلام کے اندر لکھا زنا نہیں کرنا، مسلمان کرتا جا رہا ہے.
اسلام کہتا ڈکیتی نہیں ڈالنی، مسلمانوں میں چور تو کیا ڈکیت بڑے بڑے مل جائیں گے، تو اسی لیے اس لیڈیز نے کہا تھا میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جس طرح چاہے اسلام دے سکتا ہے، ایمان دے سکتا ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ محجن کا واقعہ، بلکہ کتابوں کے اندر حبشن لکھا ہے، محجن حبشن کا واقعہ لکھا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں غلام تھی، میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا، اس دن غلامی کروانے کے بعد مجھے آزاد کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ یہیں پر رہ لینا، یہاں سے مت جانا، آپ کا گھر وار نہیں ہے اس لیے یہیں رہ لینا۔ محجن نے وہیں پر رہنا شروع کر دیا، وہ رہتی رہی۔ اچانک سے ایک دن واقعہ پیش آیا، ایک نئی نویلی دلہن کی شادی ہوئی، شادی کے بعد کوئی لال رنگ کا بڑا پیارا خوبصورت سا گلے کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ جیسے باہر نکلی تو وہ ہاتھ نکل کر زمین پہ گر گیا۔ اب اوپر سے چیل نے دیکھا، چیل نے سمجھا شاید گوشت ہے لال، چیل اٹھا کر لے گئی۔ اب وہاں کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ محجن نے شاید ہاتھ چرایا ہوگا، سارے لوگوں کا شک اسی حبشن کے اوپر آ گیا، لیکن اس نے کہا کہ میں ایسی نہیں ہوں، میں چوری نہیں کرتی، آپ مجھ پر غلط الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن اس کی بات کسی نے نہیں مانی، لہٰذا اس کے بدتمیزی کے ساتھ کپڑے اتار کر اس کی تلاشی کی گئی۔ اس تلاشی سے دل برگاشتہ ہو گئی، دل کمزور ہو گیا، کہنے لگی میں آپ کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ وہ یہاں سے چل پڑی، کہیں جنگل کے راستے چلتی رہی۔ اچانک ذہن کے اندر اس کے خیال آیا کہ کہیں جانے سے کوئی فائدہ نہیں، میرے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جا کر ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لوں۔ لہٰذا محجن ان کے پاس گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ آپ مسجد کے اندر ہی رہنا شروع کر دیجیے، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر خالی جگہ تھی، آج تو ہو یا نہیں ہو لیکن اس وقت خالی جگہ موجود تھی، وہیں پر ان کا خیمہ لگا دیا گیا، اسی کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ اچانک ان کا انتقال ہو گیا رات کے وقت میں، تو صحابہ نے پیارا آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں، بلکہ رات میں ہی کفن دفن دے دیا۔ اب صبح پیارا آقا آئے، معلوم کیا صحابہ سے کہ فلاں حبشن کہاں ہے، تو صحابہ نے بتایا ہم نے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہا اس لیے ہم نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، رات میں اس کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ پیارا آقا نے فرمایا ایسا آپ کو نہیں کرنا، پھر دوبارہ جا کر پیارا آقا نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جس کے ذریعے چاہے اسلام دے سکتا ہے۔ اب یہاں چیل کے ذریعے سے تو اسلام ملا ہے اسے، کیونکہ چیل ہی تو ہار لی گئی تھی اٹھا کر کے، تو اس لیے بہرحال آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ اپنے ایمان کو تازہ کیجیے، کریں گے انشاءاللہ۔ پیچھے والی بھی کہہ سکتے ہو سکتا ہے قبول ہو جائے، لیکن انشاءاللہ کہنا نہیں ہے، اگر انشاءاللہ کہہ دیا تو عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، پیچھے والی بھی کہہ سکتے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو قبول فرمائے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔